بسم الله الرحمن الرحيم. والعرق كالسور وسور الآدمي والفرس وما يوكل لحمه طاهر والكلب والخنزير والسباع البهائم نجس. والعرق كالسور، اور پسینہ جھوٹے کی طرح ہے، اور پسینہ جھوٹے کی طرح ہے. وسور الآدمی، اور آدمی کا جھوٹا، گھوڑے کا، اور ماکول الحم یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا پاک ہے. کتے، خنزیر اور درندوں کا جھوٹا نجس ہے. بلی کا اور مرغی کا، دجاجت المخلات، کلی پھرنے والی مرغی، بلی کلی پھرنے والی مرغی، وسباع الطیور، اور پاڑنے والے پرندے. وسواکن البیوت مکروہ، اور گھروں میں رہنے والے جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے. تو مصنف علیہ الرحمن نے جب نفس جانور کے پانی میں گرنے کی وجہ سے پانی کے ناپاک ہونے یا نہ ہونے کے بیان سے فارغ ہو گئے، آپ ان حیوانات سے پیدا شدہ چیزوں کا حکم بیان فرما رہے ہیں، یعنی پسینہ اور سور کا حکم بیان فرما رہے ہیں. سور کا معنی ہے بچا ہوا پانی یا کھانا وغیرہ، جس کو جھوٹا کہتے ہیں. پسینہ جھوٹے کی طرح، یعنی جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے. جس جانور کا جھوٹا پاک ہے اس جانور کا پسینہ بھی پاک ہے. جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے، کیونکہ دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں. پسینہ بھی گوشت سے پیدا ہوتا ہے اور لعاب بھی. لہذا ایک کا جو حکم ہوگا دوسری کا بھی وہی حکم ہوگا. البتہ گدھے کا پسینہ اس کے حکم سے مستثنی ہے. جھوٹا تو اس کا مشکوک ہے مگر پسینہ پاک ہے، مشکوک نہیں ہے پسینہ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجاز کی گرمی اور ثقل نبوت کے ساتھ گدھے پر بلا کسی حائل سوار، حجاز کی سعودی کی کتنی گرمی ہوتی ہے، تو اس میں گدھے پر بغیر کسی چیز رکھے ہوئی سوار ہوئی، تو ایسی حالت میں اس کا پسینہ نکلنا ظاہر ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا اہتمام نہیں فرمایا، لہذا اس کے پاک ہونے کی علامت ہے. اور ہمارے نزدیک سور کے کل 4 قسمیں ہیں. پاک، نمبر پہلا کیا ہے؟ پاک، جیسے آدمی، گھوڑے اور اس جانور کا جو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، ان کا جھوٹا پاک. نمبر 2 مکروہ، بلی کا اور کھلی پھرنے والی مرغیوں کا جھوٹا مکروہ ہے. نمبر 3 نجس، خنزیر اور درندوں کا جھوٹا نجس، خنزیر ہے، کتا ہے اور درندے ہیں، ان کا جھوٹا نجس ہے. نمبر 4 مشکوک، گدھا، خچر کا جھوٹا مشکوک ہے. مصنف نے فرمایا کہ سور الآدمی والفرس، آدمی کا جھوٹا، گدھے کا جھوٹا اور اس جانور کا جھوٹا جس کا گوشت کھایا جائے پاک. تو آدمی کا جھوٹا پاک ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، جنبی ہو یا حائضہ. تو آدمی کا جھوٹا پاک. اسی طرح گھوڑے اور ان جانوروں کا جھوٹا بھی پاک ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے گائے، بکری، اونٹ وغیرہ، کیونکہ پانی لعاب ملنے کی وجہ سے جھوٹا ہو جاتا ہے، اور لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے. آدمی اور معقول الحم جانور کا گوشت بغیر کراہیت پاک ہے.
لہذا ان کا لعاب بھی پاک ہوگا۔ تو جس چیز کا لعاب مخلوط ہو جائے وہ چیز بھی پاک، تو جس چیز میں ان کا لعاب انسان کا، ایسے جانور کا جن کا گوشت کھایا جائے اور تو وہ بھی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ والکلب والخنزیر والسباع البہائم نجس والہرۃ والدجاجۃ مخلات۔ والکلب اور کتے کا، اسی طرح بلی کا، ودجاجۃ المخلات اور کھلی پھرنے والی مرغی کا جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ پیچھے ایک کتا اور خنزیر اور درندوں کا جھوٹا نجس ہے۔ تو سور الکلب والکلب والخنزیر، تو یہ سور الکلب بھی پڑھ سکتے ہیں، والکلب اور والکلب مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مرفوع پڑھیں گے تو اس کا مضاف الیہ سور محذوف ہے، پھر مضاف کو حذف کیا اور مضاف الیہ کلب اس کا مقام قائم مقام قرار دے، تو اگر کلب پڑھیں گے تب بھی ٹھیک ہے، اور سور پڑھیں گے والکلب بھی مجرور پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر مرفوع پڑھیں گے والکلب، جو زیادہ راجح ہے والکلب مرفوع پڑھنا، کیونکہ وسور العرق کا سور وسور الآدمی والفرس وما یوکل لحمہ طاہر، یہ الگ جملہ ہو گیا۔ آگے یہ واو مستانف ہے، والکلب والخنزیر والسباع البہائم نجس، یہ آئے گی عبارت، تو اس کو الکلب مرفوع پڑھنا زیادہ اولا ہے، الکلب مرفوع پڑھنا۔ والکلب والخنزیر، کتا اور خنزیر اور درندوں کا جھوٹا نجس ہے، یعنی کتے اور خنزیر کا جھوٹا کیا ہے؟ نجس ہے، بقول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی وجہ سے یغسل الاناء من ولوع الکلب ثلاثا، یعنی دھویا جائے گا برتن کتے کے منہ ڈالنے سے 3 مرتبہ۔ جب برتن نجس ہو جاتا ہے تو پانی بطریق اولا نجس ہوگا، کیونکہ کتے کے زبان پانی سے متصل ہوتی ہے نہ کہ برتن سے، اور خنزیر چونکہ نجس العین ہے اس لیے اس کا جھوٹا بھی نجس ہوگا۔ اسی طرح باقی درندے جیسے شیر، بیڑیا، چیتا، لومڑی، فیل وغیرہ کا جھوٹا بھی نجس ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک درندوں کا جھوٹا پاک ہے، ہمارے نزدیک نجس ہے۔ والحرۃ اسی طرح والحرۃ وسور الحرہ، بلی کی جھوٹے میں احناف کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بلی کا جھوٹا پاک ہے، مکروہ نہیں۔ طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک بلی کا جھوٹا پاک ہے مگر مکروہ ہے۔ پھر امام طحاوی کراہیت تحریمی کے قائل ہے، اور امام کرخی تنزیہی کے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا نجس ہو، کیونکہ بلی کا گوشت نجس ہے، مگر بلی چونکہ گھروں میں پھرتی رہتی ہے جس سے اشیاء کو بچانا ممکن نہیں، اس نے ضرورت کی وجہ سے اس کی جھوٹے کی نجاست کو ساقط کر دیا، جس کے طرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہا لیست بنجست، یہ نجس نہیں ہے، لانہا من الطوافین علیکم والطوافات،
یعنی بلی نجس نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے پاس چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو مختار اور مفتہ بھی قل طرفین کا ہے، اور اصح یہ ہے کہ کراہیتی تنزیہی ہے۔ تو طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلی کا جوتا پاک ہے مگر مکروہ ہے، اور امام یوسف کے نزدیک بلی کا جوتا پاک ہے، مکروہ نہیں۔ تو طرفین کا مذہب مفتابی یہ کہ بلی کا جوتا مکروہ ہے، اور مکروہ میں زیادہ صحیح کراہیت تنزیہی کا قول زیادہ صحیح ہے، علامہ کرخی کا۔ تو وہ اگر وہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب اس جوتے کے علاوہ اور پانی وغیرہ موجود ہو، پھر کراہیت تنزیہی کا قول ہے۔ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ، اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر مکروہ تنزیہی ہے۔ آگے مصنف نے فرمایا وَالدَّجَاجَةُ الْمَخَلَّاتُ، یعنی نجاستوں پر پھرنے والی مرغی کا جوتا۔ وَالدَّجَاجَةِ الْمَخَلَّاتِ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وَالدَّجَاجَةُ الْمَخَلَّاتِ وَسِبَاعُ الطَّيْرِ وَسَوَاكِنُ الْبُيُوتِ، اسی طرح کھلی پھرنے والی مرغی، وَالدَّجَاجَةُ الْمَخَلَّاتِ کھلی پھرنے والی مرغی، وَسِبَاعُ الطَّيْرِ اور چیر پاڑ پرندے اور پاڑنے والے پرندوں کا، اور گھروں میں رہنے والے جانوروں کا جوتا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یعنی نجاستوں پر پھرنے والی مرغی کا جوتا بھی تنزیہی مکروہ ہے، تنزیہاً مکروہ ہے، کیونکہ مخلات مرغی نجاست سے مختلط رہتی ہے، اس لیے اس کا جوتا کراہیت سے خالی نہ ہوگا۔ البتہ اگر یوں مرغی کو باندھ لے اور اس کا چونچ پاؤں تک نہ پہنچ سکتا ہو، یا ایسی جگہ بندھی گئی ہو جس میں مرغی کے علاوہ کسی اور چیز کی نجاست نہ ہو، تو پھر مکروہ نہیں۔ اگر اس کو باندھ لے اور اس کی چونچ پاؤں تک نہ پہنچ سکتا ہو، یا ایسی جگہ بندھی گئی ہو کہ اس میں مرغی کے علاوہ کسی اور چیز کی نجاست نہ ہو، تو پھر مکروہ نہیں، کیونکہ اب نجاست کے ساتھ اس کا اختلاط نہیں رہا۔ اسی طرح پاڑنے والے پرندوں کا جوتا بھی مکروہ، چیل پاڑنے والے پرندوں کا جوتا مکروہ ہے، کیونکہ اب پاڑنے والے پرندے مردار کھاتے ہیں، لہذا نجاستوں پر پھرنے والی مرغی کی مشابہ ہے۔ اسی طرح غاروں میں رہنے والے جانور، مثلا سانپ ہے، چوہا ہے، تو اس کا جوتا بھی حرمت گوشت کی وجہ سے مکروہ ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کا جوتا بھی ناپاک ہو، مگر گھروں میں پھرنے کی وجہ سے ان سے بچنا مشکل ہے، اس لیے ان کی جوتی کا نجس ہونا ساقط ہو گیا، البتہ کراہیت باقی ہے۔ والحمار والبغل مشکوک، گدھے اور خچر کا جوتا کیا ہے؟ مشکوک۔ وَيَتَوَضَّأُ بِهِ، اس سے وضو کریں گے۔ مشکوک کا حکم کیا ہے؟ وضو کیا کریں گے؟ وَيَتَيَمَّمُ، تیمم۔ ان فقد الماء، اگر مائع مطلق نہیں، مائع نہیں، پانی نہیں ہے پاک اس کے علاوہ، تو پھر وضو کریں تیمم۔ وضو تیمم میں سے جس کو بھی پہلے کر لے صحیح ہے، بخلاف نبیذ تمر کے۔ تو نبیذ تمر وہ پانی ہے جس میں چوارے
وغیرہ رکھے جائیں یہاں تک کہ ان میں مٹھاس نکل آئے، لیکن اب تک اس میں رقیت باقی ہو، وہ حکم نہیں جو مشکوک پانی کا ہے۔ بلکہ اگر خالص پانی نہ ملے تو امام صاحب کے نزدیک اس سے وضو کر کے تیمم نہ کرے۔ اگر خالص پانی نہیں ہے تو نبیذ تمر سے وضو کرے، تیمم نہ کرے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ الجن میں جب مطلق پانی نہیں پایا تو نبیذ تمر سے وضو فرمایا تھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے کہ ایسی صورت میں صرف تیمم کرے، نبیذ تمر سے وضو نہ کرے، کیونکہ نبیذ تمر مطلق پانی نہیں، اور مطلق پانی نہ ہونے کی صورت میں حکم تیمم کے طرف منتقل ہوتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے کہ اس سے وضو کر کے تیمم بھی کر لے، یعنی احتیاطاً دونوں کو جمع کر لے۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ صرف تیمم کر کے نبیذ تمر سے وضو نہ کرے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ نبیذ تمر سے وضو کرے، تیمم نہ کرے۔ اور فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر کہ وضو کرے، وہ تیمم کرے، نبیذ تمر سے وضو نہ کرے۔ تو گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے۔ تو خچر کا جھوٹا اس وقت مشکوک فی ہو کہ وہ گدھی کی پیٹ سے ہو، خچر کا جھوٹا مشکوک ہے۔ اگر گھوڑے یا گائے کے پیٹ سے ہو تو پھر مشکوک نہیں بلکہ پاک ہے۔ لہذا مصنف نے فرمایا کہ گدی اور خچر کا جھوٹا مشکوک فی ہے۔ تو اب یہ مشکوک کیوں ہے؟ کیا اس کا حکم معلوم نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تردد فی ضرورت کی وجہ سے مشکوک ہے، ضرورت میں تردد ہونے کی وجہ سے مشکوک، کیونکہ گدی اکثر لوگوں کے دروازوں میں باندھی جاتی ہے اور ان میں ضرورت ہے، مگر یہ ضرورت اتنی نہیں جتنی بلی اور چوہے میں ہے، کیونکہ بلی چوہا تو گھر کے تنگ اور تاریک جگہوں میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ گدھا ایسا نہیں۔ لہذا اگر ضرورت کا تحقق قطعا نہ ہوتا لہذا اگر ضرورت کا تحقق قطعا نہ ہوتا جیسے کتے اور درندوں میں، تب تو بلا شبہ گدھے کا جھوٹا نجس ہوتا، یعنی ان میں ضرورت گدھے اور کتے کی طرح، گدھے میں ضرورت جو ہے وہ کتے اور درندوں کی طرح قطعا نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اس کا جھوٹا نجس ہوتا۔ اگر ضرورت کا تحقق قطعا ہوتا کہ اس میں ضرورت ہے تو اس کا جھوٹا بلی کی طرح حلال اور مکروہ ہوتا۔ تو جبکہ یہاں من وجہ ضرورت ہے اور من وجہ نہیں، تو موجب طہارت اور موجب نجاست دونوں برابر ہے۔ تو تعارض کے وقت اصل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور اصل یہاں دو چیزیں ہیں، ایک پانی کی جانب میں طہارت ہے اور لعاب کی جانب میں نجاست ہے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اولا نہیں، اس لیے من وجہ نجس ہے اور من وجہ پاک ہے۔ لہذا اگر متوضع کے پاس مشکوک پانی کے علاوہ دوسرا پانی نہ ہو تو حکم یہ کہ مائع مشکوک سے وضو کر لے اور تیمم کرے۔ تیمم اور وضو میں سے جس کو چاہے مقدم کر لے، کیونکہ متطہر در حقیقت پانی ہے یا مٹی۔ اگر اول ہے تو ثانی کے استعمال میں کوئی فائدہ نہیں، اگر پاک کرنے والا کیا ہے، پانی ہے، تو پھر مٹی کے استعمال میں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مٹی ہے تو مقدم ہو یا مؤخر، اگر پاک کرنے والا کیا ہے،
مٹی ہے تو پھر تقدیم و تاخیر مضر نہیں، لہذا جب دونوں میں سے ایک پا کرنے والا ہے تو دونوں کو جمع کرنا واجب ہے، ترتیب واجب نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔